چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، ایک نیکی ایسی ملے جس کے جو برابر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر اپنے پروگرام آئیں قرآن سیکھیں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اپنے پروگرام کی جانب بڑھنے سے پہلے آئیں ہم سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں لکھا رہے گا فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام میں دو سیگمنٹس ہیں۔ ہمارے پہلے سیگمنٹ کا نام ہے تجوید، پھر اس کے بعد ہمارے دوسرے سیگمنٹ کا نام ہے ذکر نعمت۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ہمارے ساتھ ہمارے اس پروگرام میں پیارے پیارے بچے بھی موجود ہوتے ہیں، تو آئیں سب سے پہلے ان بچوں کا تعارف لیتے ہیں۔ جی بچوں، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ تو بچوں، اب میں آپ سے آپ کے نام پوچھوں گا اور آپ باری باری مجھے اپنے نام بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ جی۔ جی بھائی، آپ اپنا نام بتائیے۔ محمد فیضان رضا اتاری۔ محمد فیضان رضا اتاری۔ اور آپ کا نام؟ محمد عفیف اتاری۔ محمد عفیف اتاری۔ اور آپ کا نام؟ محمد عدیل رضا اتاری۔ محمد عدیل رضا اتاری۔ اور آپ کا نام؟ محمد حماد رضا اتاری۔ محمد حماد رضا اتاری۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، سب بچوں کا تعارف بھی ہو چکا۔ اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے تجوید۔ پیارے بچوں، تجوید کو شروع کرنے سے پہلے آئیں ہم وہ دعا پڑھتے ہیں جس کی برکت یہ ہے کہ اس دعا کو پڑھ کر جو بھی دینی سبق پڑھا جائے وہ یاد رہے گا۔ تو آپ سب مل کر میرے ساتھ یہ دعا پڑھیں گے نا؟ جی۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس سیگمنٹ میں قرآن پاک کی آیت کو سیکھنے سے پہلے قرآن پاک ہی کی ادائیگی کے بارے میں کچھ انفارمیشن حاصل کرتے ہیں۔ اور پچھلے پروگرام میں ہم نے وقف کے قواعد سیکھے تھے اور وقف کی علامات کے بارے میں سیکھا تھا کہ وقف کی علامات کون کون سی ہیں۔ تو آج ہم ان وقف کی علامات کی تفصیل جانیں گے۔ پیارے بچوں، ہماری سب سے پہلی علامت ہے گول دائرہ۔ کیا ہے؟ گول دائرہ۔ پیارے بچوں، گول دائرہ کی وقف تام کی علامت ہے۔ کس کی علامت ہے؟ وقف تام کی۔ کس کی علامت ہے؟ وقف تام کی۔ وقف تام یعنی آیت کے مکمل ہونے کی علامت ہے۔ اب جہاں بھی یہ نشان ہو تو وہاں پر ٹھہر جانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ جی۔ یعنی جہاں بھی یہ نشان ہو تو اس حرف پر ہم وقف کر دیں گے، اور جو انفارمیشن ہم نے پہلے سیکھی تھی کہ اگر زبر زیر یا پیش ہو تو اسے ساکن کر دیں گے، دو زبر ہو تو اسے الف سے بدل دیں گے، دو زیر یا دو پیش ہو تو اسے ساکن کر دیں گے، کھڑا زیر یا الٹا پیش ہو تو اسے بھی ساکن کر دیں گے، اور اگر کھڑا زبر ہو تو وہ وقف میں تبدیل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی۔ اب آئیے دیکھتے ہیں
یہاں گول دائرہ وقف کی علامت ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر ہے زبر، تو اسے ہم ساکن کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ جی. یعنی صادقین، صادقین. آگے وقف، آگے وقف. صادقین. صادقین. پھر اس کے بعد اگلی مثال میں گول دائرہ وقف کی علامت ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر ٹھہرنا چاہیے، تو جب ہم یہاں پر ٹھہریں گے تو نون کو ساکن کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ جی. یعنی نادمین، نادمین. آگے وقف، آگے وقف. نادمین. نادمین. پھر اس کے بعد اگلی مثال میں گول دائرہ ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر ٹھہرنا چاہیے اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہے تو اسے بھی ہم ساکن کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ جی. یعنی مستقیم، مستقیم. آگے وقف، آگے وقف. مستقیم. مستقیم. سمجھ میں آیا بچوں؟ جی. تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ مرحلہ مکمل ہوا. اب آگے بڑھتے ہیں آج کی آیت کی جانب. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے پروگرام میں ہم سورہ شمس کی 6 آیات مکمل کر چکے تھے. آج انشاءاللہ ہم سورہ شمس کی 7ویں آیت سیکھیں گے، ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی. تو پہلے میں آپ کو یہ آیات پڑھ کر سناؤں گا اور اس کے بعد ہم یہ آیت پڑھنا سیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها. پیارے بچوں، آج ہمارا سب سے پہلا حرف واو کیا ہے؟ واو. کیا ہے؟ واو. اس واو پر کون سی حرکت ہے؟ زبر. اور جس حرف پر زبر ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ متحرک. کیا کہتے ہیں؟ متحرک. متحرک. اور متحرک حرف کو ہم پڑھتے کس طرح ہیں؟ بغیر جھٹکا دیے. کس طرح پڑھتے ہیں؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. تو یہاں پر بھی ہم واو کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف نون، اس پر بھی زبر ہے تو اسے بھی ہم بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف فا کیا ہے؟ فا. کیا ہے؟ فا. اس فا پر کون سی شکل بنی ہوئی ہے؟ جزم. کیا ہے؟ جزم. اور جس حرف پر جزم ہو اسے ہم ساکن کہتے ہیں. اور ساکن حرف کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایسے حرف کو ہم اس سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں. تو یہاں پر ہم فا کو بھی اس سے پہلے والے متحرک حرف یعنی نون سے ملا کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف سین کیا ہے؟ سین. اس سین کے نیچے جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں دو زیر. کیا کہتے ہیں؟ دو زیر. اور دو زیر کی ادائیگی کرتے وقت نون کی آواز آتی ہے، جیسا کہ پچھلے پروگرام میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا. تو یہاں پر بھی جب ہم سین کی ادائیگی کریں گے تو اس کے ساتھ نون ساکن کی بھی آواز آئے گی، ٹھیک ہے؟ جی. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف واو کیا ہے؟ واو. کیا ہے؟ واو. اور پیارے بچوں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تنوین کے بعد واو آ جائے تو وہاں پر ادغام ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ادغام. کیا ہوتا ہے؟ ادغام. ادغام ہوتا ہے، کیونکہ واو حروف یرملون میں سے ہے اور ایسی جگہ پر ہم گننا کر کے پڑھتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ گننا. گننا کرتے ہیں. اور گننا کا مطلب یہ ہے کہ ناک میں آواز لے جا کر پڑھا جائے، ٹھیک ہے؟ جی. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف میم کیا ہے؟ میم. اس میم پر کون سی حرکت ہے؟ زبر. کون سی حرکت ہے؟ زبر. زبر. پھر اس کے بعد آ رہا ہے الف، اور الف سے پہلے زبر ہو تو وہاں کیا ہوگا؟ الف مدہ. کیا ہوگا؟ الف مدہ. الف مدہ. اور الف مدہ کو ہم کس طرح پڑھتے ہیں؟ ایک الف کے برابر کھینچ کر. ایک الف کے برابر کھینچ کر. تو یہاں پر بھی ہم الف کو ایک الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف سین کیا ہے؟ سین. کیا ہے؟ سین. پیارے بچوں، پہلے بھی ہمارا حرف سین تھا اور یہاں پر بھی سین آ رہا ہے. تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سین ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں اور ان کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے. اب پہلا حرف ہے سین اور دوسرا حرف ہے صاد اور تیسرا حرف ہے ثا. جب ہم سین کی ادائیگی کریں گے تو اس میں سیٹی کی آواز آئے گی، اور جب ہم صاد کی ادائیگی کریں گے تو اس میں بھی سیٹی کی آواز تو آئے گی
लेकिन इसे हम मोटा करके पढ़ेंगे क्योंकि ये हुरूफ मुस्तारिया में से है। और हुरूफ मुस्तारिया के बारे में मैंने आपको बताया था कि हुरूफ मुस्तारिया को हर हालत में हमेशा पुर यानी मोटा करके पढ़ते हैं, तो स्वाद को हम मोटा करके पढ़ेंगे, ठीक है जी। और जब हम सा की अदायगी करेंगे तो इसमें सीटी की आवाज नहीं आएगी, ठीक है जी। यानी इसे पढ़ेंगे सीन जबर सा, सीन जबर सा, और इसे पढ़ेंगे सौद जबर सौ, सौद जबर सौ, और इसे पढ़ेंगे सा जबर सा। सा जबर सा। फर्क समझ में आया बच्चों? जी। अब यहाँ सीन पर कौन सी हरकत है? जबर। कौन सी हरकत है? जबर। जबर। और जिस हर्फ पर जबर हो उसे हम बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ते हैं, तो यहाँ पर भी हम सीन को बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ेंगे, ठीक है जी। अब इसके बाद हमारा अगला हर्फ है वाव। क्या है? वाव। इस वाव पर जो आप 3 दांतों वाली शक्ल बनी देख रहे हैं इसे हम कहते हैं तशदीद। क्या कहते हैं? तशदीद। जैसा कि पहले वाले वाव पर आप तशदीद देख रहे हैं, इसी तरह यहाँ पर भी वाव पर तशदीद है, और जिस हर्फ पर तशदीद हो उसे हम कहते हैं मुशद्दद। क्या कहते हैं? मुशद्दद। क्या कहते हैं? मुशद्दद। मुशद्दद। और मुशद्दद हर्फ के बारे में मैंने आपको बताया था कि ऐसे हर्फ को हम 2 मरतबा पढ़ते हैं। कितनी मरतबा? 2 मरतबा। 2 मरतबा। एक मरतबा अपने से पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ से मिलाकर, और दूसरी मरतबा अपनी खुद की हरकत के मुताबिक पढ़ते हैं। यानी यहाँ वाव पर तशदीद है तो इसे हम एक मरतबा इससे पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ सीन से मिलाकर पढ़ेंगे, और दूसरी मरतबा इसकी खुद की हरकत के मुताबिक पढ़ेंगे, ठीक है जी। इसी तरह पहले वाला आप वाव देख लें, यहाँ पर वाव पर तशदीद है तो इसे हम एक मरतबा इससे पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ सीन से मिलाकर पढ़ेंगे, और दूसरी मरतबा इसकी खुद की हरकत के मुताबिक पढ़ेंगे, ठीक है जी। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है हा। क्या है? हाँ। अब हा उन हुरूफ में से है जो मिलती जुलती आवाज वाले हैं और इनके दरमियान फर्क करना जरूरी है। हा और दूसरा हर्फ है हा। जब हम हा की अदायगी करेंगे तो इसे हलक के निचले हिस्से से पढ़ेंगे, और जब हम हा की अदायगी करेंगे तो इसे हलक के दरमियाने हिस्से से पढ़ेंगे, ठीक है जी। यानी इसे पढ़ेंगे हा हा। हा हा। हा, हा। और इसे पढ़ेंगे हा हा। हा हा। 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 समझ में आया बच्चों? जी। अब यहाँ हा पर जबर है और उसके बाद आ रहा है अलिफ, और अलिफ से पहले जबर हो तो वहाँ क्या होता है? अलिफ मद्दा। क्या होता है? अलिफ मद्दा। अलिफ मद्दा। और अलिफ मद्दा को हम कितना खींच कर पढ़ते हैं? एक अलिफ के बराबर। एक अलिफ के बराबर। तो यहाँ पर भी हम अलिफ को एक अलिफ की मिकदार तक खींच कर पढ़ेंगे, ठीक है जी। फिर इसके बाद गोल दायरा यानी आयत के मुकम्मल होने का निशान है, और मैंने आपको पिछले प्रोग्राम्स में बताया था कि इस निशान से पहले अगर अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा हो तो उनको हम तब्दील नहीं करते, ठीक है जी। समझ में आया? जी। अब प्यारे बच्चों आइए हम जरा इस आयत की मिलकर हिजे करते हैं, ठीक है वाव जबर वा, वाव जबर वा, नून फा जबर नफ, नून फा जबर नफ, वनफ, वनफ, सीन वाव दो जेर स्यूं, सीन वाव दो जेर स्यूं, वनफ्स्यूं, वनफ्स्यूं, वाव जबर वा, वाव जबर वा, वनफ्स्यूं वा, वनफ्स्यूं वा, मीम अलिफ जबर मा, मीम अलिफ जबर मा, वनफ्स्यूं वमा, वनफ्स्यूं वमा, सीन वाव जबर सौ, सीन वाव जबर सौ, वाव खड़ा जबर वा, वाव खड़ा जबर वा, सौवा, सौवा, हा अलिफ जबर हा, हा अलिफ जबर हा, सौवाहा, सौवाहा, वनफ्स्यूं वमा सौवाहा। वनफ्स्यूं वमा सौवाहा। समझ में आया बच्चों? जी। अब आइए जरा हम इन आयात को मिलकर दोहराते हैं, ठीक है जी। वनफ्स्यूं वमा सौवाहा, 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 वनफ्स्यूं वमा सौवाहा,
ونفس وما سواها. ونفس وما سواها. سمجھ میں آیا بچوں؟ جی. اب آپ میں سے کون مجھے یہ آیت ہجے کے ساتھ سنائے گا؟ جی آپ تشریف لائیں. واو زبر و نون فا زبر نف ونف سین واو دو زے سیوں ونفس واو زبر و ونفس و میم الف زبر ما ونفس وما سین واو زبر سو واو کھڑا زبر وا سوا ہا الف زبر ہا سواہا ونفس وما سواہا. ماشاء اللہ بہت اچھی کوشش کی انہوں نے. تشریف رکھیے. جی اور کوئی سنائے گا ہجے کے ساتھ؟ جی آپ تشریف لائیں. واو زبر وا نون فا زبر نفس ونف سین واو دو زیر سیوں ونفسیوں واو زبر وا میم الف زبر ما وما ونفسیوں وما سین واو زبر سو واو کھڑا زبر وا سوا ہا الف زبر ہا سواہا ونفسیوں وما سواہا. ماشاء اللہ انہوں نے بہت اچھی کوشش کی آیت کو سنانے کی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی طریقے سے درست طریقے سے قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے ذکر نعمت. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام احمد حمزہ برہان ہے اور میں آپ کو اپنے سیگمنٹ ذکر نعمت میں خوش آمدید کہتا ہوں. پیارے بچوں، ہم آپ کو اللہ پاک کی نعمتوں میں شامل فروٹس، ویجیٹیبلس اور دیگر بینیفٹس رکھنے والی نعمتوں کے بارے میں بتاتے رہتے ہیں. اور آج ہم نے آپ بچوں کے لیے جس نعمت کو سلیکٹ کیا ہے وہ بہت ہی ہیلدی فروٹ ہے جو بچوں اور بڑوں دونوں کو ہی پسند ہوتا ہے. آئیے آپ کو اس فروٹ کے بارے میں انفارمیشن دیتے ہیں. جی ہاں بچوں، اس فروٹ کا نام اناناس ہے. اسے انگلش میں پائن ایپل کہا جاتا ہے. یہ سویٹ ٹیسٹ رکھنے کے علاوہ یونیک اور انٹرسٹنگ فروٹ بھی ہے. پائن ایپل پلانٹ ٹراپیکل ایریاز میں کلٹیویٹڈ کیا جاتا ہے. اسے ٹراپیکل پلانٹ بھی کہا جاتا ہے. بچوں، ٹراپیکل پلانٹ ایسے پلانٹس کو کہتے ہیں جو ہاٹ اینڈ ہیومڈ یعنی گرم اور نمی رکھنے والے ایریاز میں نیچرلی گرو کر سکتے ہیں. اور ان ایریاز کا ٹیمپریچر ونٹر سیزن میں بھی تقریباً 18 ڈگری سینٹی گریڈ سے ایکسیڈ ہی رہتا ہے. پائن ایپل ایڈیبل پلانٹ میں موجود ہوتا ہے. بچوں، کسی بھی پلانٹ کے تمام پارٹس ایڈیبل نہیں ہوتے، لیکن ایڈیبل پلانٹس ایسے پلانٹس کو کہا جاتا ہے جن کے تقریباً تمام ہی پارٹس جیسے اسٹیمز، روٹس، ٹیوبرز، سیڈز، لیوز، فلاور اور فروٹس یوز کیے جا سکتے ہیں. پائن ایپل پلانٹ ایک اکنامیکل سگنیفیکنٹ پلانٹ ہے جو فروٹس فیملی برومیلیسیائی میں موجود اناناس جینس سے تعلق رکھتا ہے. پائن ایپل فروٹ کی بہت ساری ورائٹیز موجود ہیں جن میں ریڈ اسپینش، ہلو، کونا شوگر لوف اور نیٹال کوئن فیمس ورائٹیز ہیں. پائن ایپل پلانٹ اسمال شربس کی شیپ میں گرو کرتا ہے. پائن ایپل پلانٹ 3 فیٹ سے لے کر تقریباً 5 فیٹ تک بڑھ سکتا ہے. اس پر فلاورز 5 to 10 months میں آ جاتے ہیں. اس کے بعد 6 months میں پائن ایپل فروٹ تیار ہو جاتا ہے. بچوں، پائن ایپل فروٹ کلینکل شیپ رکھنے والا ایک ایوریج سائز فروٹ ہے جو میڈیم اور شارٹ لیوز رکھتا ہے. اس فروٹ کے اپر پارٹ پر لارج اسپائکس لیوز موجود ہوتے ہیں، جبکہ اس فروٹ کے انٹرنل پارٹ کا کلر یلو اور ایکسٹرنل پارٹ کا کلر یلوئش گرین ہوتا ہے. پائن ایپل فروٹ میں کیلوریز، فیٹس، فائبر، کاپر، تھیامین، فولیٹ، ریبوفلیون، سوڈیم، کاربوہائیڈریٹ، میگنیز،
प्रोटीन, कैल्शियम और पोटेशियम मौजूद हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक 2016 में कोस्टारिका, ब्राजील और फिलीपाइन में की जाने वाली पाइनएप्पल की प्रोडक्शन दुनिया भर में पाइनएप्पल्स की जाने वाली वर्ल्ड प्रोडक्शन का 1/3 हिस्सा थी। दुनिया में सबसे पहले साउथ अमेरिका में पाइनएप्पल की प्रोडक्शन की गई, इसके बाद साउथ ब्राजील, पैराग्वे और अब तकरीबन पूरी दुनिया में ही इसकी प्रोडक्शन की जा रही है। जो कंट्रीज इस वक्त पाइनएप्पल की सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कर रही हैं उनमें कोस्टारिका, फिलीपाइन, ब्राजील, थाईलैंड, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, चाइना, कोलंबिया और मैक्सिको की कंट्रीज शामिल हैं। प्यारे बच्चों, पाइनएप्पल में विटामिन सी की एक बड़ी क्वांटिटी मौजूद होती है जो हमारे बॉडी के सेल्स को प्रोटेक्ट करती हैं, इन्हें ब्रेक होने से बचाती हैं। इसके अलावा मसल्स को स्ट्रांग बनाती हैं और हार्ट प्रॉब्लम्स को भी दूर करती हैं। पाइनएप्पल फ्रूट हमें स्ट्रांग और हेल्दी बनाता है। इसमें मौजूद विटामिन्स और मिनरल्स हमारी आइज को शार्प रखने के साथ हमारी बॉडी ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं। इस फ्रूट में मौजूद डाइटरी फाइबर्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग बनाते हैं और इसे डिफरेंट जर्म्स से भी बचाते हैं। पाइनएप्पल फ्रूट हमारे इम्यून सिस्टम के लिए भी बहुत बेहतरीन है। इसकी वजह से हम डिफरेंट बीमारियों से महफूज रहते हैं। इस फ्रूट को कच्चा खाया जा सकता है जबकि इसका फ्रेश जूस भी बनाकर पिया जा सकता है। इसके अलावा डिफरेंट स्वीट डिशेस और आइसक्रीम्स में भी इसका यूज किया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा और जाना कि अल्लाह पाक ने हमारे लिए कितनी जबरदस्त नेमतें रखी हैं जिनके इतने सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। तो आपने भी इन नेमतों का यूज करना है ताकि आप भी हेल्दी और स्ट्रांग रहें। इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट जिक्र नेमत कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में एक नई नेमत के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहानअल्लाह। जी प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूं कि हमारे ये तमाम प्रोग्राम्स हमारे स्क्रीन पर दिए हुए यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड होते हैं। आप वहां जाकर भी हमारे ये तमाम प्रोग्राम्स देख सकते हैं। तो इसी के साथ हमारे इस प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में मज़ीद आयात और किसी नेमत के ज़िक्र के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान, कैसा है अजर सुना, एक हर्फ कुरान जो पढ़े। कैसा है अजर सुना, एक हर्फ कुरान जो पढ़े, एक नेकी ऐसी मिले इसके जो बराबर है। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया